اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد زاہد حسین صاحب۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، یہ جو آج کا پروگرام ہے اصل میں یہ امتحان تھا ہمارے حافظ قاری محمد عمیر صاحب کا۔ 90 ہے، اس کے نمبر 95 ہیں، اس کے نمبر 100 ہے، یا یہ فیل ہے یا یہ پاس ہے یا کامیاب ہے، اس کی اول پوزیشن ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے۔ یہ جو ہمارے قاری صاحب ہیں اصل میں آج ان کا امتحان تھا، اور جس طریقے سے استاد اپنے شاگرد سے مختلف جگہوں سے سنتا ہے، جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے تو پہلے 10 سپاروں میں 2-3 جگہ سنا جاتا ہے، پھر درمیان والے 2-3 جگہوں سے سنتے ہیں، پھر آخر میں 2-3 جگہ سنا جاتا ہے، اور پھر لکھا جاتا ہے اس کی رپورٹ کے اندر کہ اس بچے نے قرآن کا امتحان دیا ہے اور اس کو پورا قرآن یاد ہے، یا اس کے اتنے سپارے کچے ہیں، یا اس کا یہ امتحان ہے اور اتنے اس کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ یہ جو آج کا ہمارا یہ جلسہ تھا، پروگرام تھا، یہ جو ہم نے الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک سارا دیکھا، تو اس میں نے ذاتی طور پر، کیونکہ میں خود تو بہت بڑا تجزیہ نگار نہیں، ایک عام سے سننے کی حیثیت سے میں نے سنا، تو میرے انتہائی ناقص سے تجربے کے مطابق ہمارے قاری عمیر صاحب تقریباً 100/100 نمبر لے کے مکمل کامیاب، یعنی کہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، اور یہ ہمارے تبلیغی بھائی جنہوں نے محنت کوش کی اور ماشاءاللہ اس کو بنایا، پھر اس کو چلایا، اور پھر یہ ایک پروگرام کیا، تو اس میں ہماری انتظامیہ، ہمارے استاد محترم، ان سب کا امتحان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہاں بھی اور ہمارے جو دوست احباب ہیں کی نظر میں یہ مکمل کامیاب ہے۔ انہوں نے یہ جو ہے جس بچے نے قرآن سنایا یا جس بچے نے تلاوت کی، یہ اس بچے نے نہیں سنایا، بچے تو سناتے ہیں، یہ ان بچوں نے قرآن نہیں سنایا، یہ ہمارے اس ادارے کی انتظامیہ اور ہمارے قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے۔ گویا کہ وہ بچے نہیں بول رہے تھے، بلکہ یہ ہمارے استاد کی محنت بول رہی تھی کہ ہمارے استاد نے محنت کیسی کی ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم امتحان دے کے آتے ہو، یہ تمہارا امتحان نہیں ہوتا، یہ تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھایا ہے، ہم نے بچے کی تربیت کیسی کی ہے۔ ہمارا ایک اسکول سا بچہ یہاں پر آتا ہے اور آگے قرآن پڑھتا ہے، ایک دوسرا بچہ آتا ہے اور وہ نعت رسول مقبول پڑھتا ہے، اور تیسرا بچہ آتا ہے اور آ کر وہ تقریر کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کے اندر بیک وقت قرآن کی تلاوت بھی سکھائی جا رہی ہے، اور رسول اللہ کی حمد و نعت بھی سکھائی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے عمدہ اور بہترین خطباء کو پیدا کیا جا رہا ہے اس چھوٹے سے ادارے میں۔ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ادارہ ہے، یہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک انار کا درخت تھا، اور اس کے نیچے ایک استاد بیٹھے اور ایک شاگرد بیٹھے، اور انہوں نے قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اخلاص کی محنت کو اتنا قبول فرمایا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد، اور درسگاہ کون سی؟ انار کا درخت، اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ اتنا اخلاص تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استاد اور شاگرد کی محنت کو پوری دنیا میں عام کر دیا، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں عام کیا۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، ان سے پوچھیں کن کن ممالک کے اندر جاتے ہیں اور کیسی کیسی جگہوں کے اندر دین کا نام روشن، وہ کنہوں نے پھیلایا،
وہ وہی جو انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ایک استاد اور ایک شاگرد کا فیصلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک بہترین درسگاہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. تو بھائی دو چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذمہ لگائی تھی انہوں نے پوری کی. ایک ہمارے استاد محترم اور ایک ہماری انتظامیہ، دونوں ہی اپنی جگہ کامیاب ہو گئے. اور تیسری چیز تھی بچوں کا آنا. بچے بھی الحمدللہ ہماری توقع سے بہت زیادہ ہیں یہاں پر، لیکن پھر بھی اگر کسی کا بچہ رہ جائے تو وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے کے لیے ضرور بھیجے. میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون ہے فاتح اور کون ہے جو ناکام ہوا. اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر لگے گا اور میدان محشر کے اندر ہر طرف دھوپ ہی دھوپ اور اتنی شدت کی تیز ہوگی اور ہر طرف ہی آگ جل رہی ہوگی اور ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 3 شخص کھڑے ہوں گے. ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا یا سیکھنے اور سکھانے کا سبب بنا. قرآن جس نے سیکھا یا سکھایا یا سیکھنے اور سکھانے کا سبب بنا کہ اس نے وہ ماحول بنا دیا کہ لوگوں کے بچے آ کر قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کے ذمے کوئی امانت دی گئی ہو اور اس نے اس امانت کی حفاظت کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائیں گے. اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جن 2 رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی ہو اور وہ اللہ کے لیے آپس میں صلح کر لیں، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ کے لیے آپس میں مل جائیں. جو 2 ایسے مسلمان جو آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، جو 2 ایسے مسلمان جو آپس میں نہیں بولتے، جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلح کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میں قیامت کے دن جب ہر طرف آگ ہی نہ ہوگی، میں اللہ اس دن تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ گار کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ان کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ وہ چیز ہے جو میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. ان میں ایک تھا جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اور اس کے سیکھنے اور سکھانے کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں پر ہمارے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا صحیح طریقے سے حق تب ہی ادا ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں گے اور وہ قرآن کو سیکھیں گے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو، ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو شفا صاحب کاری، زاہد صاحب کاری، بشیر صاحب اور جتنے اساتذہ ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے خاص لطف و کرم سے قبول و منظور فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.